ہمیں جو خطوط آ رہے ہیں وہ مختلف ڈپارٹمنٹ سے آ رہے ہیں. اب اگلا جو خط ہے وہ ایک سفیر ہیں، یعنی سفارت خانے سے ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں یہ خط بحیثیت پاکستانی شہری نہیں، ایک سفارتکار کی حیثیت سے لکھ رہا ہوں، اور یہ ہوتے یورپ میں ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی شہرت یہاں بھی پہنچی ہے، خاص کر جب آپ کوئی انٹرویو یا لیکچر دیتے ہیں شراب کے خلاف، تو جو غیر ملکی میزبان ہیں ان کے تاثرات دیکھنے والے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ٹویٹر کے اوپر، یوٹیوب پہ جو کلپس وائرل ہوتے ہیں تو پھر ہمیں وضاحتیں دینا پڑتی ہیں کہ یہ صرف ان کی ذاتی رائے ہے، یہ ریاستی موقف نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب، یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، جاپان، یہ سب ترقی یافتہ ممالک ہیں. شراب نہ صرف عام ہے بلکہ تہذیب، میل جول، کاروباری تعلقات اور سفارت مکالمے کا حصہ ہے، اور ان کے ہاں یہ سوشل کمپیٹنس سمجھی جاتی ہے. تو اس لیے جب آپ ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں تو اس ٹائم پہ اس طرح کی باتیں کہ جی شراب منشیات کی ماں ہے، معاف کیجیے گا، یہ باتیں ہمیں بین الاقوامی حلقوں میں ہنسی کا نشانہ بنا دیتی ہیں. تو آپ سچ ضرور بولیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ باتیں صرف پاکستان میں نہیں سنی جاتی، یہ دنیا بھر میں سنی جاتی ہیں. اس لیے جو پیغام ہے وہ ثقافتی حساسیت، اس میں جدید اصطلاحات، اس میں نرم لہجہ، یعنی کچھ اس طرح کی بات جو ہے وہ کی جائے جو کہ بعض لوگوں کے لیے بھی قابل ہضم ہو جائے. دیکھیں، میں چند حقائق ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، جن میں سے ایک یہ ہے کہ امریکہ میں 3 کروڑ الکوہلکس ہیں، اور امریکہ کے جو سرجن جنرل ہیں وہ شراب کو امریکہ کا دشمن نمبر 1 قرار دیتے ہیں. امریکہ میں 1920 میں شراب پر پابندی عائد ہوئی تھی، جی. اور لوگوں نے پھر گھر میں شراب بنانا شروع کر دی. تو 1933 میں یہ پابندی ہٹا لی گئی، اور یہ طے کیا گیا کہ شراب کی آمدنی سے شراب کی بہکونی کا کام کیا جائے گا. یعنی جو بھی ٹیکسز ہمیں شراب کی مینوفیکچرنگ سے یا ایکسپورٹ سے حاصل ہوں گے، اور امریکہ سے بہت زیادہ شراب جی. ایکسپورٹ ہوتی ہے، اور اس تمام رقم کو وہ اپنے ملک میں استعمال کرتے ہیں شراب کا فیشن کم کرنے کے لیے. وائٹ ہاؤس میں کوئی شراب نہ پیش کی جاتی ہے، نہ شراب کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے. جی. وائٹ ہاؤس میں کوئی ملازم نہیں ہو سکتا جو سر عام شراب پینے کا دعوے دار ہو. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ امریکہ جیسے ملک میں انہوں نے اس بارے میں کافی تردد کیا ہے، کافی کوششیں کی ہیں، جس سے ان کو کافی کامیابیاں بھی ملی ہیں. امریکہ میں سرکاری ادارے ہیں، ان کی ویب سائٹس ہیں جو شراب کا کلا کما کرنے کے لیے ٹھوس کام کر رہے ہیں، اور وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ شراب سے جو فائدہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں جی. وہ بہت آسانی سے شراب کے بغیر آپ حاصل کر سکتے ہیں. یہ 21ویں صدی ہے، یہاں بہت مثبت طریقے اور جدید طریقے موجود ہیں کہ جن کے ساتھ آپ اپنے ذہنی سکون کی حفاظت کر سکتے ہیں اور خوشی حاصل کر سکتے ہیں.